الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدعو عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم والذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ یہ سورہ اعراف کی 157ویں آیت ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن ہے، اس کو کہا ہے کہ اب یہی طریقہ دنیا میں باقی رہ گیا ہے، اور کوئی طریقہ اگر کوئی شخص فالو کرے گا تو اس کامیابی اس کے لیے مقدر نہیں ہو سکتی، چاہے وہ دنیا میں کتنا ہی کامیاب ہو۔ بس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر نبی امی کو پیروی اختیار کرے، جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے۔ وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، اور ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لائے ہوئے تھے، اور بندشیں کھولتا ہے جس میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ جو لوگ اس پر ایمان لائے اور اس کی حمایت اور نصرت کرے اور اس روشنی کی پیروی اختیار کرے جو اس کی طرف نازل کی گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو بھیجا، اور جنہوں نے آسانیاں دنیا میں پیدا کی سب کے لیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بات بالکل واضح کر دی ہے کہ اب کامیابی کا راستہ اور کوئی نہیں۔ آج رحمت صرف ان لوگوں کو پہنچے گی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرے۔ اور اس بات کا پھر ایک پروف اللہ تعالیٰ نے ایک یہ بات ثبوت کے طور پہ دی ہے کہ جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے، تو پہلے سے یہ بات ہے کہ مکتوباً عندہ فی التوراۃ والانجیل۔ اب اس کے بارے میں یہ ہے جو مشہور یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بہت سے وعظ ہیں جس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ جو باتیں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں تمام نہیں بتا سکتا، کیونکہ تمہارا ذہنی لیول ابھی وہاں تک نہیں پہنچا، جبکہ میں ساری باتیں تمہیں بتا سکتا۔ جب فارقلیت آخر وقت میں آئے گا تو وہ سب باتیں تم پر کھولے گا، اور فارقلیت کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کی کتابوں میں یہ بارہا جگہ لکھا ہو۔ اس کے بعد جو یہودی ہیں، یہودی بھی ایک آخری نبی کا انتظار کر رہے ہیں، جیسے کہ مشہور واقعہ حضرت زینب کا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جب میرے چچا اور میرے والد آپ کو ملنے گئے اور واپس آ کے میں نے ان کی بات سنی تو انہوں نے کہا یہ تو سچا نبی ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر ہم تو مخالفت کریں گے، کیونکہ یہ بنی اسماعیل میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات پہلے سے ان کے اس میں لکھی ہوئی ہے اور ان کو معلوم بھی تھا، لیکن اس کے باوجود اپنی ضد میں وہ لگے رہے، اور اس بات کو انہوں کے جاننے کے باوجود اس پہ ضد کی، اور ابھی تک کر رہے ہیں۔ اور دنیا میں آپ دیکھیں کہ ابھی تک جو اسلام کے دشمن بھی ہیں، انہوں نے بھی جو دنیا میں دنیا کے جو بڑے بڑے راہبر گزرے ہیں، وہ گزرے ہیں، ان سب کو دیکھا، اسٹڈی کیا۔ اور جیسے مائیکل ہارٹ کی مشہور کتاب ہے خود کسائی ہے، 100 بڑے آدمی، اس نے دنیا میں 100 جو فیمس پرسنالٹیز کو کلیکٹ کیا، اور خود عیسائی ہونے کے باوجود نمبر 1 پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا، کہ اس لیے کہ انہوں نے جو اپنا مشن لیا اس کو کامیاب کیا اور اس کو وہ کیا۔ اس کے علاوہ جو بھی دوسرے بھی جو ایسے ایک ہے، اس نے مسلمانوں کا بہت بڑا دشمن ہے، لیکن اس نے بھی یہ کہا کہ ہمیں
حضرت عیسیٰ کے بے شمار خطبات ملتے ہیں اور لوگوں کو ملتے ہیں، لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور انسانوں میں ایکویلٹی جو پیدا کر کے دکھائی اور جو وہ دیا، وہ کوئی بندہ پریکٹیکلی اس کو نہیں کر سکا کہ آل ہیومنز کو ایکولی ٹریٹ کرے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ اٹھا کے دیکھیں کہ ساری زندگی انہوں نے کسی بھی حدیث میں، کسی بھی اس میں کوئی عربوں کی بات نہیں کی، جہاں بھی بات کی ہے وہ انسانیت کی ہے، انسان کی ہے۔ تو پوری زندگی کسی شخص کی گزر جائے اور اس نے قومیت کا ایک بھی بات نہ کی ہو، تو وہ یہ پیغام اب ہر انسان کے لیے ہے۔ اگر وہ نہ مانے گا تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ یہ کبھی کامیاب نہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں ہمارے پرنسپل اللہ مفرد کرے کہا کرتے تھے مڈل کالج میں کہ اللہ کے نبی کا آخری نبی ہونے کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ اب انٹرنیٹ، لائبریریز کی لائبریریز، اب ہر چیز اسی صورت میں موجود ہے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھی۔ اور بلکہ یہ مولانا مودودی نے اپنے اس میں تقریر میں بتایا ہے کہ جرمنی میں ایک انسٹیٹیوٹ بنایا جس نے 50 سال تک قرآن اکٹھے کیے ساری دنیا سے، اور ساری دنیا سے اکٹھے کر کے پھر ان کو اسٹڈی کیا اور مزید 10 سال، اور جس میں انہوں نے کہا کہ دنیا کے ہر کونے میں جو بھی قرآن موجود ہے یہ اس سیم وہی قرآن ہے جو کہ ترکی میں توپ میوزیم میں رکھا ہوا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی جس کو اکٹھا کر لیا گیا۔ اب صورت دنیا میں اگر کوئی پیغام اپنی اصل حالت میں باقی ہے تو وہ بھی صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ اور اگر کوئی چیز انسان چاہتا ہے کہ وہ ہدایت حاصل کرے کہ جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، تو اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور حضور پھر یہ پیغام کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پیغام کیا ہے؟ پیغام اللہ کے نبی کا وہی پیغام ہے جو تورات میں آیا، انجیل میں آیا، اور لیکن ان لوگوں نے اس کی تحریف کر کے اس میں عجیب عجیب مشگافیاں اور مشکلات پیدا کر دی۔ حضور یامرہم بالمعروف وینہہم عن المنکر، تو یہ اللہ کے نبی کا جو پیغام تھا وہ لوگوں کو معروف کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا۔ جو بھی یہ کام اب کیونکہ آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، اس کے بعد اب یہ کام امت کا، اسی لیے ہمیں امت وسطیٰ کہا گیا، اور اسی لیے ہمیں اب وہ ذمہ داری دی گئی ہے جو پہلے بنی اسرائیل پہ تھی۔ اور جو بھی یہ اب دنیا میں خیر ہے، اگر ہم یہ خیر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لائے ہوئے سے، اور بندشیں کھولتا ہے۔ اب یہ جو بنی اسرائیل کے وہ تھے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی اسلام، ان کا نام مجھے ذہن سے نکل گیا، جب وہ مسلمان ہوئے تو عیسائی عالم دین تھے، تو یہ قرآن کی آیت اتری کہ تم لوگوں نے اپنے اکابرین کو خدا بنا لیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم نے تو ان کو اپنا خدا نہیں بنایا۔ تو حضور نے فرمایا کہ کیا جو تمہیں وہ حلال بتاتے ہیں تم اس کو حلال کر لیتے ہو، اور جس کو حرام کہتے ہیں اس کو حرام کر لیتے ہو؟ کیا یہی نہیں خدا بنانا؟ انہوں نے کہا یہ تو ہم ہمارے علماء جو چیز چاہتے ہیں حلال کر دیتے ہیں اور جو چیز چاہتے ہیں حرام کر دیتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ ان میں یہودیوں میں اور ان میں عیسائیوں میں اونٹ کا گوشت حلال نہیں تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان سے بندشیں کھولی۔ اور سب سے بڑی جو انہوں نے عیسائیوں نے اپنے اوپر نافذ کی وہ رہبانیت تھی، کہ رہبانیت آپ دیکھیں کہ، اور اللہ نے اپنے قرآن میں کہا ہے کہ یہ رہبانیت انہوں نے خود نافذ کی ہے، جو اس میں سورہ حدید میں یہ رہبانیت نافذ کی ہے، ہم نے ان پہ نہیں کہی۔ اللہ کی جو نبی کا جو پیغام ہے وہ رہبانیت نہیں ہے۔ اور پھر اس میں بھی اتنی خرابیاں پیدا ہوئی کہ ایسے ایسے لوگ پیدا ہوئے جو پہلی رات بیوی کو چھوڑ کے چلے گئے، ماں باپ کو نہیں دیکھا، بہن بھائی آ کے دیکھتے رہے، تڑپتے رہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ نہیں ہم ان کی شکل نہیں دیکھیں گے، ہم رشتوں کو توڑیں گے۔ پھر کوئی بندہ 1 سال پانی میں ایک ٹانگ پہ کھڑا رہا، پھر کوئی ایک ستون بنایا ایک شخص نے جو 30 سال تک اس ستون کے اوپر رہا، جس میں صرف اتنی جگہ تھی کہ وہ صرف تھوڑا سا لیٹ سکتا تھا، اور اس کے جو ہواری تھے وہ اوپر جا کے اس کی صفائی کرتے اور اس کو تھوڑا بہت کھانا دیتے، اور اس نے کوئی رسی سے اپنے آپ کو باندھ لیا، اس میں کیڑے پڑ گئے، اور وہ کیڑے گرتا تو اٹھا کے پھر کہتا کہ اس میں سے کھاتے۔
یہ انہوں نے اپنے اوپر اتنی سخت بندشیں لگائیں، اور ایک چیز جو اسلام نے کہا لا رحبانیت فی الاسلام، اللہ کے 3 صحابہ نے کا مشہور واقعہ کہ انہوں نے کہا نہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، میں شادی نہیں کروں گا، اور میں ہمیشہ ساری رات جا کے بات کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، تو فرمایا بلایا ان کو، اور ان کو کہا کہ دیکھو میں یہ اسلام قتل نہیں ہے کہ آپ وہ کریں، اسلام ایک اعتدال کا نام ہے۔ دیکھو میں سوتا بھی ہوں اور میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، میں نے نکاح بھی کیے ہیں، شادیاں بھی کی ہیں، اور جو میری سنت کو نہیں مانتا وہ ہم میں سے نہیں۔ اسی طرح میں روزہ رکھتا بھی ہوں میں، اور روزہ چھوڑتا بھی ہوں۔ تو یہ چیز اتنی بندشیں جو انہوں نے اپنے اوپر لگائی تھیں کہ عیسائیت جو ہے وہ رہبانیت کا نشان بن گئی، اور اس کے بعد پھر بے شمار خرابیاں پیدا ہوئی۔ اس میں انہوں نے بڑے بڑے کیسلز بنائے، اس میں عورتیں رہ رہی ہیں کہ جو بھی کماری رہے گی وہ اس کی ماں جو ہے نا وہ اللہ کی وہ ہوگی، اور اس طرح سے جو سلسلہ نے کیا، اور اس میں بڑی خرابیاں پیدا ہوئی۔ بہرحال یہ اسلام نے یہ تمام بندشیں چھوڑ کے، تو اسلام اس اللہ کے نبی نے اس کو دین فطرت بنایا، تاکہ یہ دنیا میں اب کسی شخص کے لیے اسلام کو فالو کرنا مشکل نہیں رہا۔ آپ اپنی عملی زندگی میں جو بھی کام کریں، رزق حلال کمائیں، شادی کریں، لیکن آپ نے صرف ایک فریضہ ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ وہ کریں گے تو آپ یہ سلسلہ چلتے رہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتقوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، جو لوگ اس پر ایمان لائے، اس کی حمایت اور نصرت کرے، اور اس روشنی کی پیروی اختیار کرے جو اس کی طرف نازل کی گئی ہے، وہی فلاح پانے والے۔ اب یہ اللہ کا وعدہ ہے جس کی وجہ سے یہ، اور حقیقت میں ایسا ہے کہ دنیا میں جو بھی دور آئے ہیں، تقریباً 600 سال قبل مسیح سے لے کے 600 عیسوی تک دنیا میں فلاسفرز کا دور تھا کہ ہر طرف فلاسفر، ارسطوٹل، اس کی کنفیوشیس اور ان کی، اور ہیومن برین ڈیولپ ہو رہا تھا۔ ہیومن برین جو ہے اس کا لیول ایک، پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ایک لیول پہنچا جب کہ ان کو یہ بات سمجھ آئی، پھر اسی سے پھر 300-400 سال سے دنیا میں وہ دور آیا کہ ایمپائرز کا دور ہے، کہ دنیا میں بڑی بڑی امپائر تھی، مینلی دس فارس امپائر اور یہ رومن امپائر۔ اور ان کے یہاں یہ تھا کہ ایک بندہ اپنے کھیت میں کام کرتا ہے، اور وہ دن رات محنت کرتا ہے، اور پھر ایک بندہ آتا ہے وہ آ کے کہتا ہے لاؤ بھائی میرا حصہ دو، اور نہیں ہے تو اس کو مارے گا، اگر وہ اس کے خلاف بغاوت کریں گے فوج لائے گا۔ تو دنیا میں ظلم کی انتہا اس وقت ہو چکی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور یہ اس کا دنیا میں آج جو بھی خیر ہے، پھر غلامی کا ایک عالم تھا، ہر طرف غلاموں کی فوج، جو بھی خیر ہے وہ اللہ کے نبی کے ذریعے۔ اور اس میں حقیقت یہ ہے کہ جب فارس ایران پر حملہ کرنے مسلمانوں کا وفد گیا، اور رستم نے ان کو بلایا اور ان کو کہا کہ دیکھو تم پہلے بھی ہمارے اس میں آیا کرتے تھے، کبھی آئے اور آ کے تھوڑی بہت لوٹ مار کی جیسے قافلوں کی، اور اس کی پھر واپس چلے گئے، تمہارا عربوں کا دستور تھا، اب تو تم ہٹ ہی نہیں رہے، تم اس پہ اڑے ہوئے ہو اپنے اس کے اوپر۔ تو ساتھ نے فرمایا کہ دیکھیں پہلے ہم خود آتے تھے، اب ہمارے اندر ایک نبی مبعوث ہو گیا ہے، اور جس نے ہمیں بھیجا ہے کہ جا کے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اس نبی کا کیا پیغام؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کا پیغام یہ ہے کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دینا، یہ ہمارا مشن، اور یہ اس مشن کی تکمیل کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، اور ہم اس مشن کی تکمیل کے بغیر واپس نہیں جائیں۔ اور حقیقت یہ تھی کہ جب وہ گئے، ان کا چھوٹا سا گدھے کے اوپر سوار تھے، چھوٹا سا نیزہ تھا، اور جا کے اچھل کے رستم کے ساتھ بیٹھ گئے اس کے، تو لوگوں کو تو کہا کہ یہ کیسا آدمی ہے۔ اور پھر ایک دن آیا کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے وعدے کے مطابق کہ یہ ایران سرنگوں ہوا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یہ لوگوں کا ظلم اور جبر اور یہ چیزیں ختم کرنی تھی۔ اور پھر دیکھیں کہ کوئی بندہ ایسا نہیں گزرا جس نے اس چیز کو پریکٹیکلی بھی کر کے دکھایا کہ اپنے ہی غلام کو بیٹا کہا، اور پھر ان کے ساتھ اپنی پھوپھیزاد بہن کی شادی کی، اور پھر انہی کے بیٹے کو آگے ایک ایسے اس میں بھیجا
لشکر کے ساتھ، جس میں حضرت عمر اور حضرت ابوبکر شامل تھے، جو اکابر صاحبات، حضرت عمر شامل تھے، حضرت ابوبکر اس وقت خلیفہ بنے اور انہوں نے اس کو تبدیل نہیں کیا۔ تو غلاموں کو جو مقام اللہ کے نبی نے دیا، وہ بھی انسانی تاریخ میں جو بھی تبدیلی آئی ہے، لوگ جو بھی کہیں، اس کا آغاز صرف اور صرف اسلام نے کیا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ خطبہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبات دیتے تھے، بالکل مختصر بات ہوتی تھی، اور جو بات خطبہ اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر دیا ہے کہ وہ صرف 10 منٹ کا خطبہ ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ نہ کسی گورے کو کسی کالے پہ، نہ کسی عربی کو نہ کسی اجمی پہ، نہ کسی بھی شخص کو کوئی وہ حاصل نہیں ہے کہ دوسرے کے۔ اور دوسری چیز جو انہوں نے اسی خطبے میں کہی کہ آج میں سود ختم کرتا ہوں۔ اور آپ دیکھیں کہ آج دنیا میں جو تباہی کا سب سے بڑا راستہ اور سب سے بڑی جس کی وجہ سے غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور امیر سے امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ابھی ریسنٹلی CNN پہ میں نے اس دن فگر دیکھے، تو انہوں نے کہا کہ دنیا کے جو ریچسٹ لوگ ہیں، اس کورونا کے باوجود ان کی دولت میں اضافہ ہوا، اور میں مطلب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب کاروبار تباہ ہو گئے وہ، لیکن جو ہائی لیول کے ریچسٹ لوگ تھے ان کے کسی چیز میں کوئی کمی، اور غریب کا یہ عالم ہے کہ اب اس کے لیے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے سروائیو کرے، یہاں کہ روٹی کیسے کھائے۔ سعودی عرب سے نکلے ہوئے کتنے ہزاروں لاکھوں بندے پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، انڈیا میں پھنسے ہوئے، اور لیکن جو بڑے وہ جو سود کھانے والے بیٹھے ہیں، وہ اسی طرح، اور جب تک یہ سود کا یہ جبر کا نظام ختم نہیں ہوگا، یہ کبھی وہ نہیں۔ اور دکھ یہ ہوتا ہے کہ یہ پاکستان میں بھی حالانکہ فیصلہ ہو چکا ہے، اسلامی نظریاتی کونسل نے فیصلہ کر دیا ہے، ہائی کورٹ نے ڈیسیژن دے دیا ہے کہ سود کا اب وقت آ گیا ہے کہ اس کو ختم کیا جائے، اور اسلام اور سود پر ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ لیکن اللہ کے نبی کے اس پیغام کو ہم ماننے پر راضی نہیں، ہم نے سپریم کورٹ میں اپیل کی ہوئی ہے، اور پانچویں حکومت آ گئی ہے، اس اپیل کو ابھی تک کسی نے واپس نہیں لیا۔ کسی میں اتنی جرت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کے اس آخری خطبے کی وہ بات کیا وہ کرے اور اس کے فالو کرے۔ اور پھر اللہ کے نبی کے جو خطبہ مدینہ کتنا چھوٹا تھا خطبہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ صرف 3 منٹ یا 5 منٹ کا خطبہ ہے، کہ جب مدینہ میں ریاست مدینہ قائم کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ افشوا الاسلام واقیموا الطعام وصلاح الارحام وصلاح باللیل والناس فنیام ویخلو الجنہ بالسلام۔ سلام کو عام کرو اور کھانا کھلاؤ اور صلہ رحمی کرو، اور جب لوگ آرام کی نیند سو رہے ہوں تو تم اٹھ کر خدا کو یاد کرو، تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہ اللہ کے نبی نے یہ بات ان لوگوں کو سکھائی کہ اب آپ ایک بندہ آ رہا ہے اور آپ کو آ کے سلام کرتا ہے اور آپ اس کو وعلیکم السلام کہتے ہیں، کتنی بڑی رحمت کی دعا ہے۔ پہلی بات آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ مسلمان آپ کو مطلب۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ آپ کا دشمن نہیں ہے، آپ کے اوپر رحمت بھیجا، کہ پھر یہ بتایا کہ لوگوں کو کھانا کھلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو لوگوں کو بلایا دین پر، پہلے اپنی فیملی کو لوگوں کو بلایا تو ان کو کھانے کی دعوت دی، اور اسلام کا کہا کہ اسلام کیا ہے، یہی کھانا کھلانا اور لوگ سلام کرتے۔ اور پھر یہ چیز جو اس دور میں پیدا کی کہ صحابہ کرام کو کہ رات کو اٹھ کے اپنے اللہ سے مانگو، اپنے اللہ سے معافی مانگو، اپنے اللہ سے دعائیں کرو، اپنے اللہ کیا کہ جھکو، تو یہی کامیابی کا راستہ ہے، اور اسی کے ذریعے تم جنت میں داخل ہو۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جو انسانوں کو اللہ کے نبی نے جو راستہ دکھایا اور انسانوں کو یہ بات سکھائی کہ تمہارا ہمسایہ بھوکا سو جائے تو تمہارا کھانا حرام ہے، کہ تمہارے لیے سب سے جو، اور ایک وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے یہ خطرہ لگا کہ اتنی زیادہ تاکید جبریل نے کی ہمسایوں کے حقوق کی، اتنی زیادہ تاکید کی ہمسایوں کے حقوق کی کہ ہمسایہ آپ کی اس میں وراثت میں شامل نہ کر دے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چھوٹی سی بات، کہ اگر ہمسائے کے گھر کوئی بندہ دیکھے، اور مطلب اتنی سخت بات کی کہ اگر آپ کی پتھر مارے اور آپ کی آنکھ بھی پھوٹ جائے تو اس پہ کوئی مواخذہ نہیں۔ تو اتنی زیادہ یہ بات رکھی کہ آپ جب خود کھائیں اور دوسروں کا خیال، اور سب سے پہلے آپ ہمسایہ کا خیال رکھیں، اور پھر کہا کہ صلہ رحمی، کہ اسلام کا شعار صلہ رحمی، کہ کوئی بھی شخص کہ آپ کے پاس آئے اور آپ سے مدد کی درخواست کرے تو آپ کا کام ہے
کہ اس کی صلہ رحمی اس کی ہر طرح سے جو مدد کر سکتے ہیں وہ اس کا اجر ہے. اور کوئی بھی آپ یہاں تک فرمایا کہ مسکرانا بھی صدقہ. تو آپ جب کسی کی, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ کسی کی مدد کرتے ہیں اس کے کام میں لگے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اور آپ کے لیے ہر وقت آپ کے تمام مشکلات کا راستہ کھول دیتے ہیں. اور پھر مریض کی عادت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے جاتے, مریض کی عادت فرماتے اور فرمایا کہ فرشتے پر بچھاتے ہیں جو مریض کی عادت کے لیے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہی چند باتیں تھیں اور آخر میں یہی بات ہے کہ اللہ کے نبی کا جو پیغام ہے وہ پوری انسانیت کے لیے ہے اور وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہ اللہ کے نبی تمام اس کے لیے رحمت ہے. اور اللہ کے نبی کے اسوہ میں لقد کان لکم فی الرسول الاسوۃ الحسنہ کہ اللہ کے نبی کا اسوہ بہترین اسوہ ہے, جو بھی اس کو فالو کرے گا وہ کامیاب ہوگا. تھینک یو ویری مچ. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمائے. گل بھائی آپ کچھ اس میں اضافہ کرنا چاہیں, کچھ ایڈوائز کرنا چاہیں؟ اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب کا موضوع کیا تھا ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر صاحب خود ہی بتا سیرت دیں. کا پیغام. جی سیرت کا پیغام. اس کے اندر یہ وہی جو پہلے ڈاکٹر صاحب نے بھی جن کی طرف اشارہ کیا, بنیادی باتیں تو وہی ہیں کہ پہلی تو دعوت اللہ ہے, اللہ کے ساتھ لوگوں کو جوڑنا, پھر نیکی کا حکم دینا, برائی سے روکنا, کبیر رسمیں جو ہیں ان کو ختم کرنا, بندشیں ختم کرنا, پابندیاں ختم کرنا, پھر اللہ کے دین کو غالب کرنا اور کتاب اللہ کی پیروی. اور فلاح جو ہے یہ دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح اسی سے حاصل ہو سکتی, اس راستے سے, اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے. لیکن ہماری امت ان چیزوں کو چھوڑ کے جیسے یہود و نصارہ نے کیا تھا, فرقے بنا لیے, غلط رسمیں لے لی, عبادت کے غلط غلط طریقے اختیار کر لیے, وہی ہماری امت کے اندر بھی یہ بیماری جو ہے وہ ان کی طرف آ گئی ہے, جس کو اقبال نے کہا ہے کہ یہ امت خرافات میں کھو گئی. خرافات غالب آ گئی ہیں اور اللہ کے دین کی جو اصل چیزیں ہیں, جو بنیادی چیزیں ہیں, وہ پیچھے چلی گئی ہیں. اور اس میں ان آیات میں یہی بتایا گیا کہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ امی ہیں, یعنی پڑھے لکھے نہیں ہیں, توہین امیز کلمات. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہی یہ امی جن کو کہتے ہو, انہیں کے اتباع کے اندر ہی تمہاری فلاح ہے. اور یہ وہی چیزیں بتاتے جو پہلے انبیاء بتاتے رہے ہیں, ان کی پیروی کرو گے تو تم فلاح پا سکتے ہو, اس کے علاوہ فلاح کا کوئی اور راستہ نہیں ہے. وہ عبداللہ بن سلام جن کا نام آپ بھول گئے تھے ڈاکٹر, عبداللہ بن سلام جنہوں نے کہا کہ ہم اپنے علماء کو رب تو نہیں مانتے تھے. جی عبداللہ بن سلام جی. ہاں, تو آپ نے کہا کہ جو جن چیزوں سے روکتے ہیں وہ کرتے ہو, جن چیزوں کا حکم دیتے وہ کرتے ہو, چاہے صحیح ہو یا غلط ہو. اور رہبانیت نافذ نہیں کی, رہبانیت انہوں نے خود اختیار کی. جی اللہ کو یہ نافذ تو اوپر سے کوئی چیز ہوتی ہے, ہاں, ربانیت اختیار کی انہوں نے. آخر میں آپ نے رحمت للعالمین کہا ہے, رحمت للعالمین, رحمت للعالمین, رحمتن ہے, رحمت للعالمین ہے. یہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ ہمت. جزاک اللہ خیر اپنا گل بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے. ماشاء اللہ بڑی محنت سے سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر بھرپور تبصرہ کرتے ہیں. تو اس میں یہ یقین یہ ہے کہ ہم سب کے لیے اس میں جو وہ سیکھنے کے ایک موقع جو وہ اس میں رہتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کا پہلے سے کافی بہتر ہے, ڈاکٹر صاحب کافی پہلے سے ڈاکٹر صاحب نے محنت زیادہ کی ہے. ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب نے اچھا تیار کیا ہے. اور میرا جو ذاتی تبصرہ وہ یہ ہے کہ الحمدللہ امپرومنٹ ہے ڈاکٹر صاحب کے درس کے اس میں. obviously اس میں گنجائش بھی ہے اس کو بہتر کرنے میں اور زیادہ بہتر کرنے میں. جی جی انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اور بہتر. ڈاکٹر صاحب میں نے جو چیز نوٹ کی ہے تو آپ نے خاصا کور کیا ہے اس میں چیزوں کو. اور مسئلے کے آپ نے 9 حدیث میں آپ نے بیان فرمائی ہیں, 2 قرآن پاک کے آیات, اس کے بعد واقعات آپ نے خاصے بیان کرائی ہیں. آپ نے انتباہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ آج ہمارے اس میں کیا میسیج ہے. اور لیکن یہ کہ کئی دفعہ جیسے آپ نے خطبہ آخری خطبے کا ذکر کیا تھا
تو آج خطبہ ذکر کر کے آپ سود پہ گئے اور سود پہ بہت دور تک چلے گئے، یعنی گورنمنٹ کی جو انہوں نے اپیلیں کی ہوئی ہیں تقریباً جو نا 1.5-2 منٹ آپ کے اس میں چلے گئے تھے، لیکن جو آپ نے تیار نہیں کیا تھا، آپ نے جسٹ وہ پک کیا تھا اور اس کو بیان کر دیا. جی میں نے اس میں جو درس بنایا تھا اس میں سود والا پوائنٹ نہیں تھا، آپ کی بات صحیح ہے کہ وہ اس وقت میرے ذہن میں آیا اور میں نے وہ کر دیا. تو پھر وہ بہت لمبا چلا گیا آگے نا. جی اسی لیے وہ آپ سمجھ گئے ہیں کہ پریپیئر نہ ہو وہ لمبا ہو جاتا ہے. بالکل یہ بات آپ سمجھ، میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں یہی سمجھانا چاہتا ہوں. جب کہ آپ نے خطبہ مدینہ جو تھا وہ تیار کیا تھا، آپ پاس اس کے ورڈز تھے سارے تھے اور بالکل آپ اس میں ٹو دی پوائنٹ رہے. تو نہیں الحمد للہ بہت اچھا تھا آپ کا، اور اس میں تھوڑی سی اور اگر ٹائم دیا جاتا تو اور بہتر ہو جاتا ہے. جی بالکل، میں اس کو اچھی طرح سے چاہتا تھا کہ ایک دفعہ اور اچھا ڈیلیور کروں، لیکن بہرحال آپ کی طرف صحیح جو چیز آپ نے پریپیئر نہ کی ہو اس کو آپ پھر کھینچتے ہیں. میں پھر وہ آپ آدمی کے ہاتھ میں نہیں رہتا، پھر کئی دفعہ وہ ٹائم زیادہ لے جاتا ہے، مثلا پھر آپ کی میسج امپورٹنٹ بات ہے. جی تو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. آصف بھائی کا میسج آ گیا تھا کہ ان کا اپنے اسحاق بھائی کا کہ وہ نہیں پروگرام دے سکیں گے آج، تو انشاءاللہ میں نے کال بھی کیا، میسج بھی کیا ان کو. جی میں نے بھی میسج کیا، ان کا میسج کا جواب آیا تھا کہ میں نہیں دے سکوں گا. تو بہت بہت شکریہ گل بھائی آپ کا بھی، اور طالب بھائی آپ کا بھی، ڈاکٹر شفیق صاحب آپ کا بھی، اور زاہد بھائی آپ کا بھی. ڈاکٹر شفیق عباس صاحب آپ دعا کروا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن السلام علیکم السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك. یا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم نے پڑھا ہے، کوشش کی ہے، اس کو سمجھ رہے ہیں، اس کو عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس ہماری کاوش میں برکت عطا فرما. یا اللہ تبارک و تعالیٰ جن احباب کی مشکلات ہیں، تکلیفیں ہیں، بیماری ہے، ہمارے جو مربین ہیں ان کے لیے خصوصی اجر ہے کہ اس بیماری اور مشکل اور اس ٹائم کے باوجود کرے، اللہ ان کو خصوصی اجر عطا فرما. یا اللہ تبارک و تعالیٰ جو بزرگ ہمارے ساتھ سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری جو بھی اس ملک میں مشکلات ہیں، اس دین کو نافذ کرنے میں ان کو سب میں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مشکلات دور کر کے مدد فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. جزاک اللہ خیر. یہ بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ ملاقات ہوگی. جی بہت شکریہ. اپنا موضوع جو ہے وہ آپ جو مجھے جلدی بھیج دیں تاکہ آپ بھی تیاری کر لیں، اور مجھے پتا ہو کہ ڈاکٹر صاحب آج یہ جمعے والی پھر کلاس 1 بجے دوبارہ 1 بجے ہی ہوگی آج؟ نہیں وہ آج پوسٹ پون ہو گیا، میسج ڈال دیا. اچھا وہ آپ نے میسج ڈال، میں دیکھ نہیں، آپ ذکر صبح آپ نے کیا ہے نا کہ وہ میں نے وہ کینسل کر دیجیے. اس میں یہ جو پیٹرن مختلف تھا، یہ تو زیادہ سننی ہے نا، اس میں آپ نے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے. ڈیلیور کرنے کے لیے آپ کی جو ہیلتھ کنڈیشن ہے وہ 100% ہونی چاہیے، ورنہ پھر آپ بول نہیں سکتے لگاتار. تو مائنڈ بھی وہ اس لیے میں ظاہر سمجھنا چاہا کہ بھائی ہم تو اس کے باوجود موجود ہیں آپ کے ساتھ. تو بس یہ درخواست ہی ہے نا، کہ مثلا اب دیکھیں اسٹوڈنٹس امپروو کر رہے ہو نا، تو ٹیچر کو بھی خوشی ہوتی ہے کہ مثلا ٹھیک ہے محنت جو ہے وہ کارآمد ہو رہی ہے. اگر نہ ہو رہی ہے تو پھر دکھ ہوتا ہے مثلا یہ کہ نہیں ہم تو جس مقصد کے لیے بیٹھے مقصد پورا نہیں ہو رہا. انشاءاللہ زاہد بھائی جو ہے وہ تھوڑے سے سلو موو کرتے ہیں لیکن ہمیشہ پازیٹیو ہوتے ہیں، انشاءاللہ وہ امپروو کرتے ہیں انشاءاللہ. جی اللہ بہت بہت شکریہ جی، جزاک اللہ خیر.